نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روح گردانی نہ کرو، پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے تو جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بڑ لو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی قوم نے جہاد سے انکار کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گو تم میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا،
اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نیش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کبے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا؟ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر دیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو اللہ تعالیٰ بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ دیکھو نا، اس رکوع وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرماندے نے زمین اللہ تعالیٰ دی ذات دی ہے، ادے تے بادشاہت اللہ تعالیٰ دی ذات دی۔ جس وقت بندے کھلی گمراہی کرن، فساد کرن اور سمجھانے نال سمجھن نہیں، پھر اتھے جہاد ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے کہ جڑے فسادی نے انہاں نو مار دیتا جائے، جہاد کیتا جائے اور انہاں نو قتل کر دیتا جائے، تاکہ زمین اللہ تعالیٰ دی ذات دیے اور ادھے تے اللہ دی احکامات ہونے چاہیے۔ اور جیڑا بندہ اس جہاد تی کترائے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جس ٹائم قوم نو آکھیا تے قوم نے آکھیا وا اسی تے کو نہیں جانا، سانوں تے لگدا ہے ڈر، لہذا تسی اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات نو لے کے جاؤ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا، اے باری تعالیٰ، وہ میرا تے اختیار اپنے برا دے ہی ہے، لہذا اے بندے میری کو نہیں مندے۔ پھر اللہ تعالیٰ دے ذات نے 40 سال تک انہوں نے ذلیل کیتا، وہ ادھروں ادھر ادھروں ادھر، سمجھ ہی نہ آوے کہ اسی کرنا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے جڑے بھی احکامات نے انہاں تے عمل کرنا، اودے وچ ہی میری تہاڈی بھلائی ہے۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو، اور وہ
اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ دی ذات جو فرماتے ہیں نا، بندہ اس دنیا دی محبت واسطے جہاد واسطے نہیں تیار ہوتا، تے روز محشر نو جس وقت دوزخ وچ انہاں دا فیصلہ ہو جانا ہے نا، تے پھر کدے ساری دنیا دی چیز بھی جو دنیا دے اندر ہے اے فدیے وچ دینا چاہن تاکہ اسی دوزخ دے عذاب دی بچ جائیے، تے انہاں دا وہ فدیہ اللہ تعالیٰ دی ذات قبول نہیں کرن لگی، انہاں نو بلکہ اس دوزخ والے عذاب وچ سٹ سٹے دی۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے۔ دیکھیں نا، بندہ چاہے دا اج تے اسی حقیقت وچ بڑے آرام نال اے لفظ کہہ سڑنے ہیں نا، اگر کسی نو آکھیے نا با نماز پڑھیا کر، دین اتے چل، تے پتہ کو نہیں کسی وقت اللہ دا بلارا آ جانا ہے، اسی مر جانا ہے، اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے، تے بڑے آرام نال کہندے نے۔ میں کہا فرض کیتا اگر ایسے ہی طریقے نال اسی مر جائیے تے اللہ دے ہاں جواب کی دیاں دے، تے بڑے آرام نال بندے کہہ سڑتے نے کہ اسی ترپڑ ہی کھانے نے کہ کیڈے آرام نال، جب کہ اے بڑی دفعہ تانوں اے گل دس چکیا، اللہ تعالیٰ دی ذات دا نظام ہے، اگر کوئی سوٹی کس کے مارے نا، لوس بھی پہ جائے دی اور 10-15 منٹ 20 منٹ زیادہ و زیادہ درد رہے دا، اللہ تعالیٰ دی ذات دا ایسا نظام ہے کہ اے جسم اس درد نو کور کر دے دا۔ لیکن ساڑی کیسا جے اگر انگلی سڑ جائے تے 8 پار دی تکلیف، بلکہ اس سے بھی زیادہ دی تکلیف نہیں ہے جاندی، اور ساڑ واسطے کوئی پین کلر نہیں بنیا۔ یا کسی ڈاکٹر کو پوچھو، سڑنے دی جڑی تکلیف ہے اے عام حالات وچ ہے جڑی پین کلر گولی ہے نا، یہ کھائیے تے درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن ساڑ دی ایسی تکلیف ہے یہ واسطے کوئی پین کلر بنیا ہی کوئی نہیں۔ تے اج حقیقت وچ سانوں اے چیزاں سامنے نہیں آ رہی، ساڈا دل ہی نہیں منتا، کوئی عجیب جی اسی شیطان دے اتنے کوئی اٹرے چڑھے ہاں کہ ساڈے ذہناں وچ اے چیز بہندی نہیں پئی، جبکہ کلام پاک وچ ہی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے نا کہ اسی انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا انہاں نو خوشخبریاں سنان جنت دیاں، جڑے چنگے کام کرن دے، تے جڑے ماڑے کام کرن دے انہاں نو ڈران بھی، و دوزخ دی اگ بھی ہے جی۔ اس گلے کوشش کریے کسی وقت بلارا آ جانا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات تے ڈر جائیے۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے انہاں بندیاں واسطے دوامی عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ دیکھو نا اللہ دا حکم، چوری کرنے والے مرد تے عورت دے ہاتھ کٹ سڑیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔ یعنی کہ جڑا بندہ یہ کام کردا ہے او دا بدلہ کہ اگر کوئی بندہ چوری کردا ہے تو وہ ہاتھ کٹ دیو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرفوں اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جڑا بندہ گناہ ہو جانا یہ کوئی ایسے نہیں، سارے انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ دا مفہوم فرماندے نے کہ ہر انسان
ਖਤਾਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਤਾਕਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਪਲਟਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਤਾਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਤਾਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਾफ़ी करने वाली ते मेहरबानी करने वाली जी। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ही के लिए ज़मीन व आसमान की बादशाहत है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ए रसूल, आप इन लोगों के पीछे ना कड़िए जो कुफर में सबकत कर रहे हैं, हुआ इन मुनाफिकों में से हूँ जो ज़बानी तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन हकीकतन इनके दिल बाईमान नहीं। यहूदी इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने के आदी हैं, इन लोगों के जासूस हैं जो अब तक आपके पास नहीं आए। वो कलमात के असली मौका को छोड़कर इन्हें मुतगय्यर कर दिया करते हैं और कहते हैं अगर तुम यही हुक्म दिए जाओ तो कबूल कर लेना, और अगर ये हुक्म ना दिए जाओ तो अलग थलग रहना। और जिसका खराब करना अल्लाह को मंजूर हो तो आप इसके लिए खुदाई हदायत में से किसी चीज़ के मुख्तार नहीं। अल्लाह ताला का इरादा इनके दिलों को पाक करने का नहीं, इनके लिए दुनिया में भी बड़ी जिल्लत और रुसवाई है और आखिरत में भी इनके लिए बड़ी सख्त सज़ा है। ए हुण अल्लाह ताला इजाज़त फरमांदे हैं जिहड़ा बंदा मुनाफिकाना असाब नाल, यानी कि उंज ज़ाहरी हालत विच और मौजूदा हकीकत विच बेशक अपने आप को देख लीए, क्या साडे ईमान है ने? क्या साडे अंदर इतना यकीन है? नहीं। ए सिर्फ जबान की हद तक असीं कहने कि असीं ईमान वाले, ते साडे विच भी जिहड़े भरा कहंदे ने कि साडे ईमान कमज़ोर ने। ईमान कमज़ोरी की भी कोई हद होंदी है ना? क्या वो बंदे का ईमान अल्लाह ताला की ज़ात उत्ते इतना कोई है कि वो ये दिल विच ये समझे कि मेरी कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात के आखे लगन विच है? क्या इतना ईमान है? क्या इतना यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते ने हक सच है? अगर ये चीज़ से साडा यकीन आ जाए, ईमान आ जाए, तो असीं अपनियां जिंदगियां बदल दिए। अगर यकीन आ जाए, लफज अगर का इस गले इस्तेमाल किया है, ऐसी कहने उत्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े आशक बनने हैं ते अमलन के आखे लगना ही गवारा नहीं। ये किनू असी धोखा देने पे? ये असी अपनियां जातां नूं धोखा पे देंदे जी। इहदे विच ये समझिए ना कि असी किसी नूं धोखा पे देने नहीं, अपनी जात नाल जुल्म पे करने, ते पता अफसोस उस वक्त लगेगा जिस वक्त ये दुनिया खत्म हो गई। जो अल्लाह ताला याद फरमा दी है, जेडे बंदा एक इस दुनिया वास्ते बड़ी कोशिश करता है दुनिया बनाने की, ते इस ती पहला कि ये दुनिया उदी बने या उदियां ख्वाहिशात पूरियां होवन, इजराइल अलैहिस्सलाम ने आमने तो उस बंदे को ले जाने। वो बेशक अपने पूरे प्राण ला ले, बच नहीं सकता। या जिस तरह तुहानूं जिन्हें आईफोन ईजाद किया है, गल सुनाई है ना
व अरबां डॉलर उहदे अकाउंट विच। ते उस बेचारे ने आख्या, अस्पताल दाखिल आया ना, ते दोस्त पुछण गया, कहंदा दिन रात एक करके ना ये अरबां डॉलर इकट्ठे कीते, इतना प्यारा घर बनाया, इतना प्यारा बैड लिया, इतनी बेहतरीन गड्डी लई ना। मैं गड्डी ते सफ़र कर सकना, एंबूलेंस उत्ते सफ़र करना, क्योंकि जे अगर अस्पताल विचों इधर उधर शिफ्ट करना पवे तो अपनी गड्डी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, एंबूलेंस लैके जाना। तो सोना वे तो अपना जिहड़ा बैड इतना कीमती खरीदे उहदे ते सो नहीं सकता, अस्पताल वाले बैड उत्ते रहने ते मजबूर हाँ। तो मेरा अज दुनिया का बेहतरीन ते बेहतरीन खाना खा सकना, लेकिन अस्पताल वाला खाना खाने ते मजबूर हाँ। अज मेरा ये पैसा, मेरा कैंसर आखिरी स्टेज ते, लेकिन पैसा कैंसर ख़त्म नहीं करता पिया, तो ना ही वो कर सकते। फिर उन्हें जिहड़ी गल एक की, व एक गड्डी जे अगर पुरानी किसी कोले है तो एक कोले दुनिया की बेहतरीन गड्डी है जिसकी रफ्तार भी बेहतरीन है, और दोवां ने लाहौर जाना है। यह लाहौर का इस गल दसिया, उन्हें तो अमेरिका का दसिया है ना। इत्थे सानू समझ आ जाए कि इस्लामाबाद जाना है तो दोए तकरीबन एक टाइम से पहुँचण दियाँ। जिहड़ी दुनिया की बेहतरीन कार है वह भी भावें उसकी 5000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हो, तो जिहड़ी काम जी है जिहदी 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है, दोए एक टाइम से पहुँचण दियाँ। क्योंकि 5000 किलोमीटर वाली भी अगर 100 की स्पीड की ज़्यादा चलेगी GT रोड उत्ते तो उसका चलान हो जाएगा एक टाइम से पहुँचण दी। तो मैं इस चीज़ को अगर सोचा जाए, एक वो बंदा है जिहदे कोल दुनिया का माल है, वो भी एक दिन अपनी कबर के करीब, और एक वो बंदा जिस बेचारे को अपना मकान भी नहीं, झोंपड़ी लाई है किसी की जमीन में, कुल्ली बनाई है, वह भी एक दिन गुजर रहा है। दोए अपनी कबर के करीब जा रहे हैं। एक दिन इजराइल अलैहिस्सलाम ने आना है और दोवां नूं अल्लाह की बारगाह में लै जाना। इस गले यह जिहड़ा दुनिया की असी अवस साडे अंदर पै गई है ना, ये कोशिश करिए अपनी दुनिया कमाने की। अल्लाह ताला की ज़ात मना नहीं फरमाती, इस्लाम मना नहीं फरमाता, दुनिया भी कमाओ, लेकिन अपनी आखरत को तबाह ना करो। दुनिया कमाओ दीन के मुताबिक। ये कान लगा लगा कर झूठ के सुनने वाले और जी भर भर कर हराम खाने वाले हैं, अगर तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इख्तियार है, हाँ इनके पास का फैसला करो, हाँ इनको टाल दो। अगर तुम इनसे मुंह भी फेरोगे तो भी ये तुमको हरगिज़ कोई ज़रर ना पहुंचा सकते, और अगर तुम फैसला करो तो इनके अदल व इंसाफ के साथ फैसला करो। यकीनन अदल वालों के साथ अल्लाह मोहब्बत करता है, यानी कि जरा इंसाफ करता है। ताज्जुब की बात है कि वो कैसे अपने पास तौरात होते हुए जिसमें अहकामे इलाही हैं तुमको मुनसफ बनाते हैं, फिर इसके बाद भी फिर जाते हैं। दरअसल ये ईमान व यकीन वाले हैं ही नहीं। यानी कि जेड़ा बंदा व अल्लाह ताला की ज़ात की किताब, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ते तौरात उतरी ते उहदे विच अल्लाह ताला की ज़ात के हुक्म वो भी सुने, ते अल्लाह ताला की ज़ात को बंदा मुनसफ भी बनाए ते उसकी बाद फिर जाए, तो वह बंदा ना ईमान वाला और ना यकीन वाला। हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हदायत व नूर है। यहूदियों में इस तौरात के साथ अल्लाह ताला के मानने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम और अहले अल्लाह और उलमा फैसला करते थे, क्योंकि इन्हें अल्लाह ताला की इस किताब की हिफाजत का इल्म
کا حکم دیا گیا تھا اور اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی کتاب اگر بندہ اودے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے وہ بے شک پیا بھی آکھے نا وہ میں صحیح ہاں لیکن وہ انکاری ہے، کافر ہے۔ ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کہ انصاف نہ کرن اللہ تعالیٰ دی ذات نے جو احکامات جاری کیتے نے انہاں دے مطابق جڑا بندہ فیصلہ نہیں کرتا وہ بندہ ظالم ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، اس میں نور اور ہدایت تھی۔ اے دیکھو نا جی، اے جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اے جڑا سی نور بشر او خدارا روز معاشر نو نور بشر دا سوال نہیں ہونا، روز معاشر نو اے سوال ہونے اے جڑا سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جس ٹائم کرنے نا اے صرف اے جڑے مولوی صاحبان جی نا جڑے اس چیز دا رٹا لاندے جی اے منو تانوں گمراہ کرنے واسطے، اے حقیقت جی بے شک اے کلام پاک دا تسی ترجمہ پڑھو تانوں ساری گل دی سمجھ رہی ہے۔ کیا روز معاشر نو اس چیز دی پوچھ ہونی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا علم جانتے ہیں یا نہیں؟ یہ میرے تواڈے تے سوال ہے نہیں، نور آئے بشر آئے، یہ سوال ہونے نہیں ہونا۔ سوال یہ ہونا ہے کہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل منی، کیا انہاں دے آکھے لگ کے زندگی گزاری ہے؟ یہ سوال ہونا ہے، یہ کوئی تذکرہ کردا ہے؟ وہ جڑی اصل چیز ہے خدارا ایک دیہڑے میں تسی بھی مر جانے، اللہ دے ہاں کے جواب دیا دے کہ یا اللہ اسی انہاں بندیاں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے محبت دا درس دیتا ہے نا تے اسی انہاں نو نفرت والو اکساندے رہے ہیں، وہ فلانا نور نہیں مندا، فلانا بشر نہیں مندا، فلانا غیب دا نہیں مندا۔ اس چیز دی پوچھ کو نہیں ہونی، جڑی چیز دی پوچھ ہونی ہے نا او دے مطابق اسی کوشش کریے بندیاں دی رہنمائی کرنے دی، کیونکہ کم از کم اس چیز دا جس طرح میں تانوں ایک دن پہلا بھی دسیا ہے وہ میں تے کوشش کرنا الحمدللہ اللہ دی توفیق نال وہ بندیاں نو اے دسیا کہ بندیو اللہ تعالیٰ دی ذات دے بھی آکھے لگو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی آکھے لگو، اگر انہاں دے آکھے لگ کے زندگی گزارنا دے تے کامیاب ہاں۔ روز معاشر نو اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے تے باری تعالیٰ میں اے تے جواب دے سکتا نا یا اللہ میں تے انہاں نو یہو ہی کہندا رہا کہ یا اللہ تیرے بھی آکھے لگن اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی آکھے لگن، تے اے جڑے میرے نال تھوڑا جہا اختلاف کردے نے اے تھوڑا جہا یہ بھی رہنمائی کرن، کیونکہ ایک جڑے اسی سارے اپنے اعمال دا جواب دے تے اللہ تعالیٰ دی ذات نو کہ جواب دین بس نور بشر دا ہے یہ نہیں منتا ہے۔ پھر اللہ دے ولیاں دی اتباع کرو، انہاں دے آکھے لگو۔ ہر اللہ دے ولی نے اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات دی کوشش کی وہ بندے انہاں دے آکھے لگن، ہر اللہ دے ولی نے یہ کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگن، آخرت تے اپنا یقین بنان۔ اے بے شک اے پیراں دے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی کدے کتاب غنیۃ الطالبین پڑھو نا تے کافی حد تک تانوں سمجھ رل جائے گی۔ تے اے جڑیاں اے جھوٹیاں معذرت نال ایسی انہاں دی کرامت بیان کرن دے
کہ جڑا تہاڈی عقل گم ہو جائے تسی آپ کدے کتاب پڑھو، اے بجائے اس دے کہ میں کہنا میرے تے بھی نہ رہو، خود پڑھو، کیونکہ علم دا حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت تے فرض ہے اسی خود ادا علم حاصل کریے۔ اور ہم نے انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، یعنی کہ نور کہندے نے روشنی نو، ہدایت نور روشنی، یعنی کہ اسی سارے بغیر علم تی انے جی، دین دی روشنی لبے دی ساڈیاں اکھاں اگڑن دیاں، اے بلکہ ایک پنجابی دا بھی ساڈا ضرب المثل ہے نا، اسی ایک لفظ کہنے ہیں نا فلانے دیاں اے ہون اگڑیاں نے، اے تھوڑا جا بے شک اس چیز سے بھی غور کر لو تو کافی حد تک گل سمجھ آ جائے دی، فلانے دیاں اے ہون اگڑیاں نے، کیوں اے لفظ کہنے ہیں؟ وا ہون نو پتہ لگے، اے ہون دے علم وچ آیا ہے، یہی ہے نا جی۔ اس سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اس کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار اور فاسق ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتارے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساڈے واسطے احکامات پہنچائے نے، اے تے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہ ہوتا ہے نا، لیکن ساڈے واسطے بھی جو کچھ انجیل آئی تے تورات دے احکامات ختم اور انجیل دے شروع، قرآن مجید آ گیا تے انجیل تورات زبور انہاں تنہ دے ختم تے اللہ دے قرآن دے شروع۔ ایک قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آپ دی بعد کوئی نبی نہیں۔ اے ہن اسی اپنیاں رہتی جد تک دنیا رہنی ہے نا، کلام پاک دے مطابق اللہ دے احکامات دے مطابق اسی زندگی گزارنی ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے نا، جیڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دے نازل کردہ، یعنی کہ انجیل میں جڑے اللہ تعالیٰ دی ذات نے احکامات جاری کیتے نے انہاں دے مطابق کوئی بندہ حکم نہیں کردا تے او بدکار فاسق ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت کہ وہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو اور تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ یعنی کہ جس وقت بندہ اپنا دھیان اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف کردا ہے تے اللہ تعالیٰ دی ذات ادا سینہ کھول دیندی جی تے انہوں دس دیندی اس بندے نو ادا سینہ کھول کے، وہ ایک نظام کے چلتا ہے۔ تاں میں سارے اگے گزارش کرنا کہ اللہ دا قرآن صرف عربی وچ نہ پڑھو بلکہ ادا جتنی دفعہ عربی وچ اتنی دفعہ ترجمہ بھی نال پڑھو، تاکہ پتہ تے لگے اللہ تعالیٰ دی ذات میرے تواڈے واسطے کے حکم فرماندے نے۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے اور ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے
ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے جڑے بندے یہود تے نصارہ نال یاری لاندے نے نا، اللہ تعالیٰ دی ذات اودے تی رخ موڑ دیندی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات تے فرماندی ہے کہ مسلماناں واسطے بھائی تواڈے سجن نہیں جے، اے آپس وچ ایک دوجے دے سجن نے، اے آپس وچ ایک دوجے دے دوست نے۔ جیڑا بندہ انہاں نال دوستی لائے دا وہ تے بندہ گمراہ ہوے دا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات جیڑا بندہ گمراہ ہوے انہوں راہ نہیں جے دستی۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگے۔ اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کے محبوب ہوگی، اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی اور نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، اور سخت تیز ہوں گے کفار پر۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اے اللہ تعالیٰ دی ذات اتنے فرماندے نا کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات اتے عمل کردا ہے، ایمان والےاں دے نال رہندا ہے تے اپنے ایمان تے رہندا ہے، تے اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں نوں اس چیز دی تسلی بھی دیندی ہے کہ ایمان والے ہی غالب رہن دے، کیونکہ زمین اللہ تعالیٰ دی ذات دی، تے اے سانوں سارے نوں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات اتے عمل کرنا۔ سانوں سارے نوں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ توبہ کر کے صحیح جھک جائیے، کامیاب ہو جائیے، اور جیڑی چیز اپنے وس وچ نہیں، ایک مثال دے طور تے ملکی حالات ہن میرے تواڈے اختیار وچ نہیں، لیکن اللہ دی بارگاہ وچ دعا تے اسی کر سکنے ہاں نا، کیونکہ اے اللہ تیری ذات ہر چیز سے قدرت رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات کلام پاک جی اس سے پہلا بربادے نہ کہ نماز دے صبر دے ذریعے اللہ تعالیٰ دی ذات دی مدد طلب کرو۔ سانوں سارے نوں اللہ تعالیٰ دی ذات دی مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ دے اگے جھکنا چاہیے، اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دی ذات اگے جھک جانا چاہیے۔ اگر یہ سارے اعمال اسی طریقے نال کراں دے تے اسی کامیاب ہو جاندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزارنا دونوں جہاناں دی کامیابی یقینی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے رستے تے ہٹ کے چلنا دونوں جہاناں دی ناکامی بھی یقینی جے۔ اے دل وچ یقین رکھیو۔
اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. وآخر علینا الحمد للہ رب العالمین.